بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کی کلاس نمبر 23 میں چیپٹر نمبر 22 پڑھیں گے، جس میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا بیان باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ اس بات کا بیان کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جناب کی حفاظت کی، توحید کی عظمت کی حفاظت کی، اور ہر اس راستے کو روک دیا، ہر اس عمل سے منع کر دیا جو شرک تک لے جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی تھی کہ جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی خوب وضاحت فرما دی کہ ہم توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں اور شرک کی طرف نہ جائیں۔ اسی طرح جو شے شرک والی ہے وہ تو بیان کیا ہی کیا، ایسے امور جو شاید ہم کو شرک تک لے جائیں ان سے بھی منع کر دیا۔ تو شرک کے وسائل سے بھی دین اسلام نے منع کیا تاکہ اس کے قریب بھی نہ ہم بھٹکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے اس ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے 3 دلائل ذکر کیے ہیں، ایک قرآن کی آیت اور 2 احادیث۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا معنی ہمارے لیے موجود ہے۔ فرمایا قال اللہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق کہ آئے ہیں تمہارے پاس رسول تم میں سے، یعنی وہ تم میں سے تھے اے قریش، تم میں سے تھے اے عرب، تمہارے درمیان رہا کرتے تھے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، انہیں سخت مشقت میں ڈال دیتی ہے، بہت شدت میں ڈال دیتی ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری اور بہت ناگوار گزرتا ہے وہ امر جو تم لوگوں کے لیے مشکل ہو، جو تم لوگوں کے لیے مشقت والا ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت تھی، اپنی امت سے تعلق تھا کہ وہ اپنی امت کی کسی بھی مشقت کو بھی ناپسند کیا کرتے، ناگواری کا اظہار کیا کرتے کہ کہیں میری امت پر یہ چیز مشقت نہ بن جائے۔ تو یہ آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے اپنی امت کو منع کیا، یہ ان کی کمال شفقت کی دلیل ہے، یہ اپنی امت کے ساتھ اونچے درجے کی خیر خواہی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ رسول تھے جو امت کے لیے جو چیز مشکل ہوا کرتی وہ ان کو بھی ناگوار گزرتی، وہ بھی ان پر بہت سخت گزرتی کہ میری امت کے لیے اس میں مشکل نہ ہو جائے۔ تو اسی نصیحت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امت کو شرک سے بھی روکا اور شرک کی طرف جانے سے بھی روکا کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو سمجھتے ہوئے اس سے بچ جائے۔ آئیے احادیث پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ فرما رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ غور سے سمجھیے گا اس بات کو۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ، بے شک شیطان بھاگ جاتے ہیں ان گھروں سے جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گھروں قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قرآن مجید کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ تو گھروں میں نماز پڑھنا اور گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ انہیں قبرستان نہ بنانے کا مطلب ہے۔ تو وہاں پہ قرآن مجید بھی پڑھا کرو اور نمازیں بھی پڑھا کرو، انہیں قبرستان کی طرح مت بناؤ۔ کتنی واضح دلیل ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ قبرستان میں نہ ہی نماز پڑھنا جائز ہے، نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کی وہ جگہیں ہیں۔ تو نماز قبرستان میں نہیں پڑھی جائے گی، اسی طرح وہاں پر جا کے قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید گاہ مت بناؤ۔ عید جہاں پر بار بار آیا جاتا ہے، عید یہ عود سے نکلا ہے کہ بار بار آنے کی جگہ بار بار وہاں پہ آتے رہو، بلکہ ایسا نہ کرنا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اچھا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ پر درود شریف بھیجنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی قبر کی زیارت کرنے یہ نیکی سمجھ کر آئیں گے، تو یا رسول اللہ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ؟ آپ نے ایک آلٹرنیٹ دے دیا، آپ نے ایک
اچھا عمل بتا دیا جو آپ کی زیارت کا جو مقصد ہے وہ آپ کو اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے حاصل ہو جائے، اور وہ کیا؟ وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور مجھ پر درود بھیجا کرو، درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا تھا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، آپ غور کریں۔ امت مسلمہ کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو شاید مکہ مدینہ پہنچ ہی نہ سکیں، ایسا ہی ہے، مکہ مدینہ پہنچ ہی نہ سکیں، استطاعت ہی نہ ہو، تو کیا وہ اس اجر سے محروم ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چونکہ نہیں جا سکے، وہاں جا کے سلام نہیں پڑھ سکے، تو کیا انہوں نے کوئی درود نہیں پہنچا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ کیا درود پہنچانے کا یہی طریقہ رہ گیا کہ آپ ان کی قبر پہ جا کے زیارت کریں؟ آپ نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاح فرشتے ہیں جو زمین پہ ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یبلغوننی عن امتی السلام، میری امت کی طرف سے مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہاں جا کے بار بار جھمگٹا نہ لگائے، اور یہ نہ سمجھے کہ جب بھی سلام پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ضروری ہے کہ قبر پہ بار بار جایا جائے، بلکہ بار بار اس کو عیدگاہ بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کا آپشن دے دیا، اس کا آلٹرنیٹ دے دیا کہ جہاں کہیں بھی ہو درود شریف پڑھا کرو اور مجھ تک تمہارا درود سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب بعض حضرات آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کریں گے، جناب ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں خود سن لیتا ہوں، اور جو میرے سے دور سے سلام پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ امام بیہقی کی کتاب ہے حیاۃ الانبیاء، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن ہم یہ بیان کرتے ہیں جناب کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ خود اس راوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن مروان السدی نام کا راوی ہے اس کے اندر، جو کہ سخت ضعیف کمزور حدیث بیان کرنے والا راوی تھا۔ تو اسی لیے معلوم ہوا کہ اس طرح کہنا کہ جناب قریب سے سلام خود سن لیتے اور دور سے پہنچا دیا جاتا ہے، یہ بات صحیح روایت میں نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن مروان السدی نام کا راوی ہے، جیسے بہت سارے محدثین نے سخت کمزور راوی کہا ہے۔ تو اسی لیے جہاں بھی ہم ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، فرشتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ تک سلام ہمارا پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھیے واقعہ ہے، علی بن حسین، یہ کون ہے؟ جنہیں کہا جاتا ہے زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین، اور یہ اہل بیت کی احادیث میں سے ہے۔ ذرا غور کیجیے کیا حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، یجیء الی فرجۃ کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدخل فیہا فیدعو، کہ علی بن حسین زین العابدین نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ایک کوئی چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں پر جاتا ہے اور وہاں جا کر دعا کر رہا ہے، یا وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے انہیں منع کیا، ایسا نہ کرو، یہ خاص طور پہ تم جو ایک سوراخ لگا ہوا ہے وہاں جا کے بیٹھ رہے ہو۔ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے والد یعنی کہ حسین رضی اللہ عنہ سے سنی، عن جدی، وہ روایت کر رہے تھے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو کہ زین العابدین کے دادا تھے، علی رضی اللہ عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کر رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی کتنی یہ معتبر سند ہے کہ اس میں زین العابدین روایت کر رہے ہیں اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کر رہے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ مت بنانا، ولا بیوتکم قبورا، اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو وہ جو آگے جا کے پورا اہتمام کے ساتھ اس خالی جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے اس پر انکار کرا اور کہا بھائی تم مسجد نبی میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام تمہارا پہنچ جاتا ہے، تو تمہیں اس قسم کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب غور کیجئے، ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد شیخ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت فرمائی، اور جو چیز غلو کا باعث بن جائے اس طرح کی عقیدہ رکھنے میں کہ وہاں قریب جا کے سلام پڑھ لوں گا تو رسول تک پہنچ جائے گی میری آواز یا میری بات، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بار بار آنا، ایسے عمل سے آہستہ آہستہ ساتھ غلو کرتے ہوئے شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس طرف بھی جا سکتا ہے کہ جب میرے سلام سن لیں گے تو میری باتیں بھی سن لیں گے، میں اپنی باتیں بھی کر سکتا ہوں جو کہ
توحید کے منافی امر ہے، کیونکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی سے شیخ رحمہ اللہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف دعوت دی، اپنی امت کے بارے میں خوب شفقت فرمایا کرتے، اور جو چیز شاید سبب بن جائے غلو کی طرف جانے کا، شرک کی طرف جانے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنی امت کو روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔